نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ نون والقلم کی ایک آیت وافی ہدایت، کافی شفاعت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اخلاق کے صدقے ہمیں اپنے اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ نون والقلم نزول کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے۔ پہلی سورت، پہلی وحی جو جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر غار حرا کے اندر حاضر ہوئے، وہ پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے جو جبریل امین، پہلا کلام اللہ رب العزت کا محبوب کے پاس جبریل امین کے ذریعے جو پہنچا ہے، وہ سورہ اقرا۔ دوسری سورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین لے کر آئے، وہ سورہ نون والقلم ہے۔ سناسمہ علی الخرطوم، اس سورت کے اندر یہ جو آیت ہے، پہلی آیت سے لے کر اس آیت تک یہ مکی آیات ہیں، پھر اس کے آگے کچھ مدنی آیات ہیں، اور پھر کچھ مکی آیات ہیں۔ پہلے بھی بار بار اس کا اظہار کیا جا چکا ہے، پھر بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ازلی ہے، ابدی ہے، وہ جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، کیف سے پاک ہے، کیفیت سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی کیمیت سے پاک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے
اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ محبوب جس مقام پر قیام کرتا ہے اور وہاں جو قرآن نازل ہوتا ہے اس مقام کی وجہ سے اپنے قرآن کو بھی وہی نام دے دیتا ہے۔ محبوب مکے میں ہے تو قرآن مکی ہو گیا ہے، محبوب مدینے میں ہے تو قرآن مدنی ہو گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ پہلی تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ نے مکے کے کافروں کے سامنے اپنی نبوت کا، رسالت کا اعلان کیا، اپنی بعثت کا اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اگر اس وقت کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، پڑھیں تاریخ کو، مکے کی حالت کیا تھی، مکے کے لوگوں کی حالت کیا تھی، تاریخ، احادیث، قرآن کی صورتیں اس بات پر اشارہ کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں کہ ان لوگوں کی حالت کیا تھی۔ دنیا جہان کے عیب ان کے اندر موجود تھے، دنیا جہان کے عیب ان لوگوں کے اندر موجود تھے۔ سب سے بڑا عیب ان کے جو اندر موجود تھا وہ اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عیب، غلطی، گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ ان کا وہم یہ تھا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ منحوس ہوتی ہیں معاذ اللہ، تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا۔ شراب نوشی عام تھی، جوا عام تھا، شرطیں عام تھی، بھائیوں کو قتل کرنا عام تھا، عزت کو پائمال کرنا عام تھا۔ یہ سارا ماحول، ہر طرح کی بد اخلاقی ان کے اندر موجود تھی، ہر طرح کی بد اخلاقی۔ جس بد اخلاقی کا آپ سوچیں گے وہ ساری کی ساری بد اخلاقیاں، وہ گناہ ان کے اندر موجود تھے۔ اب عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے، فہم و ادراک کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کلام بھیجتا، محبوب انہیں کہو، انہیں فرماؤ جا کر کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا منع ہے۔ تقاضا یہ کرتا تھا۔ دیکھیں نا، ہمارے اندر کوئی عیب ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، تو جو بھی شخص آپ کو دیکھے گا وہ کہے گا آپ جھوٹ نہ بولیں۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العزت کی فطرت کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رس اس ذہن کو دیکھیں، اس نظر کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت محبوب پر کلام نازل کر رہا ہے۔ چاہیے یہ تھا، عقل کا تقاضا یہ ہے، خرد کا تقاضا یہ ہے کہ جو عیب ان کے اندر موجود تھے، اللہ ان عیبوں کے بارے میں فرماتا تم شراب نہ پیو، تم جوا نہ کھیلو، تم اپنی عزتوں کو پائمال نہ کرو، تم بتوں کے آگے نہ جھکو، تم اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ اس طرح کی آیات کا پہلے نزول ہوتا۔ لیکن آپ کو دعوت مطالعہ دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ پہلی وحی، اللہ رب العزت نے پہلی وحی نہ یہ کہا کہ تم بتوں کے آگے نہ جھکو، نہ یہ کہا کہ تم نے شراب نہیں پینی، تم نے جوا نہیں کھیلنا، تم نے قتل نہیں کرنا، تم نے زنا نہیں کرنا، تم نے شراب نوشی نہیں کرنی، تم نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ پہلی وحی جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجی، اقرا، پہلی جو وحی بھیجی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا۔ اب یہ جو وحی پہلی بھیجی جا رہی ہے یہ محبوب کے ذریعے پیغام ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی ازلی ہوتا ہے، نبی یہاں آ کر نہیں پڑھتا، نبی یہاں آ کر
نہیں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اقرا کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب نبی پڑھ کے آتا ہے نا، تو پھر نبی پاک کو کیوں کہا جا رہا ہے اقرا؟ پڑھ نہیں، نبی پاک کے ذریعے اللہ اپنی مخلوق سے، مکے کے باسیوں سے کہہ رہا ہے کہ اقرا پڑھو۔ پہلا پیغام جو دیا جا رہا ہے نا، وہ پڑھائی کا دیا جا رہا ہے، جس پڑھائی کو امت مسلمہ چھوڑ چکی ہے، جس پڑھائی کو امت مسلمہ، قرآن کا پہلا نزول، پہلی وحی وہ تعلیم کی ہے، علم کی ہے، پڑھنے کی ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے محبوب، آپ پڑھیے۔ کلام محبوب سے کیا جا رہا ہے، پیغام امت کو دیا جا رہا ہے۔ کلام محبوب سے اور پیغام امت کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اقرا۔ محبوب کہا تو آپ کو جا رہا ہے نا، لیکن یہ ہمارا پیغام آپ کی امت کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے۔ پڑھیے اے مخلوق، پڑھو۔ اور یہ پہلی وحی ہے۔ اب دوسری وحی دیکھیں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، جس تعلیم کو مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیم لیتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا، اس کے پھریرے آسمانوں پر تھے، اس کے پھریرے آسمانوں پر تھے، یہ ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اور جب سے ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہے، تب سے ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ایسی خشک اور تر چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر، جس کی تعلیم قرآن کے اندر نہ ہو۔ اب یہاں تعلیم سے مراد کوئی فقط یہ نہ لے کے صرف صرف ناوی پڑھنی ہے، صرف اصول و شاشی پڑھنی ہے نہ، یا صرف ہدایہ پڑھنی ہے، یا صرف دین کے علوم پڑھنے ہیں نہ۔ اقرا مطلق لفظ استعمال کیا گیا ہے، آگے اس کا مفعول نہیں بیان کیا گیا کہ کیا چیز پڑھو۔ اقرا، بس پڑھو، جو علم ہے اس کو پڑھو۔ وہ سائنس کا علم ہے پڑھو، وہ میڈیکل سائنس کا علم ہے پڑھو، وہ آسمانوں کا علم ہے وہ پڑھو، ستاروں کا علم ہے پڑھو، زمین کا علم ہے پڑھو، ایٹم بم بنانے کا علم ہے پڑھو، بندوق بنانے کا علم ہے پڑھو، جنگ کرنے کا علم ہے پڑھو۔ دیکھیں نا، اقرا کہا گیا، کیا پڑھو؟ آگے متعین نہیں کیا گیا کہ کیا پڑھنا ہے تم نے، صرف سرفناہ پڑھنی ہے نہ، یہ نہیں کہا گیا صرف گرامر پڑھنی ہے آپ نے انگلش کی، نہ، یہ نہیں کہا گیا۔ اقرا، بس پڑھو۔ یعنی مسلمان ہر طرح کی تعلیم حاصل کرے، اور جب مسلمانوں نے ہر طرح کی تعلیم حاصل کی ہے، تب مسلمانوں کے پھریرے، عزت کے پھریرے آسمانوں پر اڑتے تھے۔ اب دوسری وحی جو ہے نا، دیکھیں، اب جب پہلی وحی کہہ دی، اقرا کہہ دیا ہے، بات ختم ہو جاتی، کام ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد پھر اخلاق کی طرف آ جاتے، گناہوں کی طرف لے جایا جاتا کہ یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ نیکی کرنی ہے، یہ نیکی کرنی ہے، یہ نیکی کرنی ہے، پھر بھی نہیں کہا گیا۔ تھوڑا سا سوچیں نا قرآن پاک کو، اس پر غور کریں کہ اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے، جو مرضی چاہتا پہلے نازل کرتا، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ جو مرضی وہ نازل کرتا۔ لیکن پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، اور دوسری سورت جو نازل ہو رہی ہے نون والقلم۔ یہ نون والقلم کیا ہے؟ یہ نون والقلم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے، یعنی اس کا جو مفہوم اور اس کی مراد اور معنی جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کیا ہے حتمی طور پر۔ اب نون سے مراد کیا ہے؟ جو علماء ربانیین ہیں، جو صوفی علماء ہیں، جن کا باطن بھی روشن ہے، جن کا ظاہر بھی روشن ہے، جن کے پاس عقلی علوم بھی ہیں اور جن کے پاس تصوف کے علوم بھی ہیں، جن کا دل بھی روشن ہے، جن کا دماغ بھی روشن ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، علماء ربانیین ہیں،
انہیں لکھا ہے نون سے مراد دعات ہے، نون سے مراد دعات ہے، اور قلم پینسل جو بھی آپ لے لیں اسے، نون والقلم جو کہ ذریعہ ہے علم کا، علم حاصل کرنے کا، لکھنے کا. تو پہلی واہی بھی تعلیم اور دوسری واہی بھی تعلیم ہے، پہلی واہی بھی تعلیم اور دوسری واہی بھی تعلیم ہے. اب تعلیم پر اتنا زور کیوں دیا جائے؟ ڈائریکٹ بات کی جاتی، یہ گناہ نہیں کرنا، ڈائریکٹ بات، اس گناہ کے قریب نہیں آنا، ڈائریکٹ بات کی جاتی. تو اللہ رب العزت جو خالق کے کائنات ہے، انسانوں کے بنانے والا ہے، جو انسان صانع ہے، مشین بنانے والا ہے، اسے پتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح چلائیں گے، کون سی چیز اس میں ڈالیں گے تو یہ مشین چلے گی اور بہتر چلے گی. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو اس کو، انسان کو سب سے پہلے تعلیم جو ودیت کی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، وہ تعلیم کا ہے. کیونکہ اگر اسے شعور آ گیا، اسے علم آ گیا، اسے تعلیم آ گئی تو سب کچھ جان لے گا کہ بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے، بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے، نفع بخش ہے کیا ہے اور نقصان دہ ہے کیا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے علم سے اسے حاصل ہوتی ہیں. جسے ڈرائیونگ نہیں آتی، روڈ کے اصول نہیں آتے کہ ہم نے ون وے ٹریفک پہ جانا ہے کہ نہیں جانا، جب وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے ان چیزوں سے، تو ظاہر ہے اسے نقصان ہوگا. ون وے ٹریفک میں جائے گا تو آگے سے دوسری گاڑی آئے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا. اور جسے علم ہو جائے گا کہ ون وے میں نہیں جانا تو اب وہ نقصان سے بچ گیا ہے. تو پہلی واہی جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا. اور یہ نون والقلم کی دوسری واہی ہے، دوسری صورت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ صورت نازل کی گئی ہے. اسی نون والقلم کی ایک آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے. نون والقلم، نون سے مراد دعات اور قلم سے مراد قلم، قلم سے مراد قلم. اب دیکھیں، نون سے مراد یہ جو فقراء ہیں، جو صوفیاء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سینہ ہے، اس سے مراد سینہ کائنات ہے، انسانیت کا سینہ ہے. اور قلم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے، قلم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. تو اس دبات کے اندر جو سیاہی ہوتی ہے، جو سیاہی ہوتی ہے وہ قلم سے نکلتی ہے. تو اس سینہ کائنات کے اندر، انسانوں کے سینے کے اندر جتنی بھی سیاہی ہے، گناہوں کی سیاہی، ظلمت، نافرمانی کی سیاہی، اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی کرنے کی سیاہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ ماننے کی سیاہی، یہ جتنی بھی گناہوں کی سیاہیاں ہیں، انسان کے سینے سے ان تمام سیاہیوں کو نکالنے والی ذات وہ ذات مصطفیٰ ہے. جتنی بھی سیاہیاں ہیں سینہ کائنات کے اندر، اس سینہ کائنات کے اندر، اس دبات کے اندر جتنی بھی سیاہیاں ہیں وہ قلم سے نکلتی، سیاہی قلم سے نکلتی ہے نا. قلم اس کے اندر ڈالیں گے دبات کے اندر تو اس سے سیاہی نکلے گی. تو اب کائنات کے اندر جتنی بھی سینے کے اندر سیاہیاں ہیں گناہوں کی، اس کو نکالنے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں کائنات کی کوئی شے پاک نہیں کر سکتی میرے محبوب کے سوا. اور وہ ایسا مزکی ہے کہ جس کے لیے حکم دے دے گا یہ چیز پاک کرتی ہے، وہ چیز پاک کرتی جائے گی. جو حکم محبوب دے گا یہ چیز پاک کرنے والی ہے. یہ جو فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں لوگ، کس چیز سے پاکی ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی، کون سے پانی کے ساتھ
پاکی ہو سکتی ہے؟ جو مائع مستعمل ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سارا کچھ نبی پاک نے بیان کیا ہے، یہ حکم دیے ہیں۔ تو میرا محبوب یہ سب سے پہلے مزکی کائنات ہے، اور جس چیز کے بارے میں یہ حکم دے گا وہی چیز تزکیہ کرے گی، وہی چیز پاک کرے گی۔ اصل جو پاکیزگی مزکی کرنے والی ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اور پھر ایک اور لطیف بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب انسان قلم دوات کے اندر ڈالتا ہے نا، تو اس سیاہی سے لوح پر، تختی پر، ورق پر الفاظ اور صورتیں منقش ہوتی ہیں۔ آپ نے قلم لی ہے، اس کو دوات کے اندر ڈالا ہے، اس کے بعد اسے تختی پر لکھا ہے، یا کوئی شکل بنائی ہے، کوئی صورت بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، صورت بنائی ہے۔ تو اب اس سیاہی سے، اس قلم سے لوح کائنات پر، لوح پر، تختی پر صورتیں اور الفاظ منقش ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک پڑھیں، اول ما خلق اللہ القلم، اور اس سے مراد نبی پاک ہے۔ اس کائنات کی ہستی پر، لوح پر جو وجود منقش ہوا ہے، یہ انسانیت منقش ہوئی ہے، یہ کائنات بنی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو قلم ہے اس کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ ہاں، کیونکہ سیاہی لکھنے سے، قلم لکھنے سے یا الفاظ منقش ہوں گے، الفاظ جو ہیں وہ کاغذ پر آئیں گے، یا صورتیں کاغذ پر آئیں گی، لوح پر آئیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا، اور علماء لکھتے ہیں وہ قلم مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اس ذات کی وجہ سے کائنات منقش کی گئی ہے، کائنات کو وجود دیا گیا ہے، وہ ذات ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ اصل کائنات ہیں، معدن کائنات ہیں، مصدر کائنات، اس کا یہی مفہوم ہے۔ یہ جو کائنات کے اندر نقش و نگار ہے نا، چاہے وہ چاند کا نقش و نگار ہے، چاہے وہ سورج کا نقش و نگار ہے، چاہے وہ آسمانوں کا نقش و نگار ہے، چاہے وہ زمینوں کا نقش و نگار ہے، چاہے وہ فرشتوں کا نقش و نگار ہے، چاہے وہ جنت کا نقش و نگار ہے، جو کچھ بھی نقش و نگار ہے، یہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب کچھ بنا ہے۔ اور پھر یہ نون والقلم، اگر آپ اس صورت کو پڑھیں نا، اور جو علم الاعداد جانتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، ان کا علم جانتے ہیں، حرفوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اگر آپ ان کی زبان سے پڑھیں نا، تو قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی۔ اور اگر آپ نون جو ہے نا، لفظ نون، صرف اس کے اعداد کو نکالیں نا، نون کے اعداد کو نکالیں تو 114 بنتے ہیں، 114 بنتے ہیں نون کے اعداد کو۔ تو کیا مطلب، جو پورے قرآن کا نچوڑ، قرآن کی حکمت کا نچوڑ، قرآن کے علوم کا نچوڑ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر رکھ دیا ہے، اس صورت کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں نون، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، نون، واو، نون، نون، واو، اور ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، صرف نون پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، صرف نون پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیسا اس کا اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر موجزان ہے کہ تم میرے قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھو، میں خدا اتنا عطا کرنے والا ہوں کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، اور 10 درجے تمہارے بلند کر دوں گا۔ لیکن کوئی قرآن پڑھے تو صحیح نہ ہو۔ ہمارے پاس تو پڑھنے کے لیے فیس بک ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، فیس بک سے آنکھ نہیں ہٹتی۔ قرآن کے پڑھنے کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ یہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو،
اگر علوم چاہتے ہو، عقل چاہتے ہو، شعور چاہتے ہو، اپنی زندگی کو مصفہ اور مزکہ کرنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتے ہو، تو پھر قرآن پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں ہم، یہ تو ابتدائی گفتگو تھی۔ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاقی بلندیوں پر ہو، اخلاقی بلندیوں پر ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، دو لفظ، خا پر زبر اور خا پر پیش۔ خلق یہ ظاہری حسن کو کہتے ہیں، ظاہری تخلیق کو، ظاہری حسن کو، ظاہری کمال کو، ظاہری خوبیوں کو، اور خلق باطنی خوبی کو کہتے ہیں، باطنی خوبیوں کو خلق کہتے ہیں، جس کی جمع اخلاق، باطنی خوبیاں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دونوں حسنوں کی بات قرآن کے اندر کی ہے، خلق کی بھی اور خلق کی بھی، ظاہری حسن کی بھی اور باطنی حسن کی بھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ظاہر کو اور باطن کو دونوں کو بیان کیا ہے، ظاہری حسن کو بھی بیان کیا ہے اور باطنی حسن کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ ظاہری حسن انسان کے اعضاء خوبصورت ہوں، رنگ خوبصورت ہو، چہرہ خوبصورت ہو، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیاں ہوں، سینہ اسرار کا دفینہ ہو، چال کی صورت ایسی ہو کہ چشم زدن میں ساتوں آسمان طے کر جائے، یہ ظاہری حسن ہے، خلق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے محبوب کے ظاہری حسن کو بیان کیا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، محبوب تیرے میلاد کی قسم ہے، وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، کائنات کے اندر اتنا سونا چہرہ کسی اور کا ہے ہی نہیں ہے۔ محبوب کائنات کے اندر ہم بنانے والے ہیں، ہم خالق ہیں، اپنی خالقیت کی قسم تجھ سے بڑھ کر کسی کا حسین چہرہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ کا معنی یہ ہے تجھ جیسا چہرہ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے، خدا نے وہ سانچائی پن چھڑے آئے۔ سبحان اللہ، ظاہری حسن کی بات ہو رہی ہے، خلق کی۔ خدا نے وہ سانچائی پن چھڑے آئے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ، محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے اس چہرے سے صبح کو سویرا ملتا ہے۔ بولو سبحان اللہ یار، کیسے بے ذوق کر گفتگو سن رہے آپ، محبوب کے چہرے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملتا ہے۔ واللیل، محبوب تیری زلفوں کی قسم، جن زلفوں سے شب کو اندھیرا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملتا ہے، محبوب قیام کرے تو عرش کو عروج ملتا ہے، محبوب زمین پر قدم رکھے تو دھرتی کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے نا کہ زمین ساکن ہے یا آسمان ساکن ہے، زمین ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، ساری کائنات زمین کے گرد گھومتی ہے۔ کیوں گھومتی ہے؟ کہ زمین کو تاجدار مدینہ مل گئے ہیں، اور اگر کوئی چیز حرکت میں ہے نا، وہ اس لیے حرکت میں ہے کہ وہ نبی پاک کی تلاش میں ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اقبال کہہ رہا ہے نا
یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. جن چیزوں کو سکون مل گیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے ان کے سکون کی کہ انہیں مصطفیٰ مل گیا ہے. اور جو ابھی حرکت میں ہیں وہ اس حرکت میں ہیں کہ تاکہ اس ذات کو پا لیں، اس نبی پاک کی ذات کو حاصل کر لیں. اس لیے وہ یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کا بھی ذکر قرآن پاک کے اندر. محبوب چادر رکھ کرنا، رات کو سوئے نا، تو اللہ فرماتا ہے یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایہا المدثر، اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے. محبوب اگر اپنا حج کے وقت سر مڈوائے نا، محلقین رؤوسکم کہہ کر محبوب کے سر کی بات کرتا ہے وہ. علم نشرہ کہہ کر محبوب کے سینے کی بات کرتا ہے. ما زاغ البصر کہہ کر محبوب کی نظر کی طاقت کو بیان کرتا ہے. ید اللہ کہہ کر محبوب کے ہاتھوں کو بیان کرتا ہے. وجہ اللہ کہہ کر محبوب کے چہرے کو بیان کرتا ہے. یہ ظاہری خلق ہے. اور پھر باطنی کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب تیرا ظاہر بھی با کمال ہے اور تیرا باطن بھی با کمال ہے. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے جود و عطا کی قسم. ایسے اخلاق اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، ظاہر بھی کمال اور باطن بھی کمال. اور کیسا کمال ہے؟ حضرت امام بوسیری کہتے ہیں فاق النبیین فی خلق و خلق. محبوب ہم نے آپ کو تمام انبیاء پر ہر لحاظ سے اوپر کر دیا ہے. نہ کوئی نبی آپ کے حسن کو پا سکتا ہے اور نہ کوئی نبی آپ کے اخلاق کو چھو سکتا ہے. جس کو حسن ملے گا وہ بھی کان مصطفیٰ سے، اور جس کو اخلاق ملیں گے وہ بھی کان مصطفیٰ سے ملیں گے. جس کو جو مرتبہ، مقام، عزت، آبرو ملے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا. اگر عزت چاہتے ہو نبی پاک کی بارگاہ سے، مرتبہ چاہتے ہو نبی پاک کی بارگاہ سے، جو کچھ انسان چاہتا ہے اسے نبی پاک کی بارگاہ سے ملے گا. حتیٰ کوئی اگر خدا کو چاہتا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا. فیض ہے یہ اے رضا، فیض ہے یہ اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. اور اسی لیے نبی پاک دعا کر رہے ہیں اللہم حسن خلقی. تعلیم دی جا رہی ہے امت کو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. یا اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہر سونا دیا ہے نا، یہ تعلیم امت کے لیے ہے. جس طرح ظاہر سونا ہے نا، اسی طرح ہمارا باطن بھی سونا کر دے. اور امت کا سارا زور ظاہر سونا کرنے پر ہے. کبھی پاؤڈر لگا کے، کبھی کریمیں لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، اور واللہ کبھی سونے نہیں ہوں گے. نہ، اگر سونا بننا ہے نا تو نبی پاک کی غلامی کرو. جو نور نبی پاک کی غلامی کا ہے نا، جو نور نیکی کا ہے، وہ کسی دنیا کی شے میں وہ نور نہیں ہے. کبھی کسی نور والے کو دیکھ لینا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں نا، اخلاق جو باطنی جو عادات ہوتی ہیں انسان کی بغیر تکلف کے، دیکھو تکلف کے ساتھ کیا جاتا ہے، تکلف نہیں، بغیر تکلف کے انسان نیکی کرتا جائے. یہ نہیں کہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کرنا 2 نفل نیتے تاکہ ہر گزرنے والا دیکھے کہ حضرت صاحب نفل پڑھ رہے ہیں. یہ تکلف ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، دکھلاوا ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں کہ تم مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر نا یا دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر نفل نیت لے. نہ، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، جب ساری کائنات سو رہی ہو، تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت اپنے حجرے کے اندر تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جن کا عمل ہے بے غرض، اقبال کہہ رہا ہے جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. یہی وجہ ہے محبوب قیام کرتا ہے نا اپنے حجرے کے اندر، تو یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیل. محبوب تھوڑا آرام کر لیا کرو، تھوڑا آرام کر لو نا، تھوڑا آرام کر لو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اللہ رب العزت نے کمال دیا ہے، اور آپ کے ظاہری حسن کو بھی کمال دیا ہے. ساری کائنات کا حسن جو ہے نا، ساری کائنات کا حسن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے، اور ساری کائنات کے اخلاق نبی پاک کے اخلاق کی زکوٰۃ ہے. کیونکہ حسن کی کان بھی مصطفیٰ ہیں اور اخلاق کی کان بھی مصطفیٰ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اشارہ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو پڑھنے والے طلباء اور ذوق رکھنے والے احباب ہیں، علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے، ٹھیک ہے نا. سوار جو ہے وہ سواری پر سوار ہوا ہے، ٹھیک ہے، سوار سواری پر سوار ہوا ہے. علی الفرس، سواری پر، گھوڑے پر سوار ہوا ہے. اب جو سوار ہوتا ہے نا سواری پر، تو اس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے، جس طرف مرضی موڑے، جس طرف مرضی موڑے. سٹیئرنگ ہاتھ میں ہوتا ہے، جس طرف مرضی موڑے، کیونکہ وہ سواری پر سوار ہوا ہے. اور محبوب اخلاق پر سوار ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہم سارے اخلاق کے محتاج ہیں، اور محبوب ایسی ذات ہے اخلاق جس کا محتاج ہے. نیکی اور بدی کیا ہے؟ نیکی اور بدی کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جس کو آپ کریں وہ نیکی ہے، جس کو چھوڑ دیں وہ بدی ہے، وہ گناہ ہے. چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، اور پیمانہ بھی آپ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل قبلہ سے قبل آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بیت المقدس کی طرف. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اور سارے کے سارے صحابہ قبلے کی طرف، بیت قبلہ اول کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس وقت اگر کوئی کعبے کی طرف منہ کرتا نماز پڑھتا، اس کی نماز ہونی تھی؟ بولو یار، نہیں ہونی تھی. اور آج اگر کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے،
اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ جب محبوب بیت المقدس کی طرف منہ کرے تو عبادت, کعبے کی طرف منہ کرنا اس وقت عبادت نہیں. اور اب محبوب نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے, اب کعبے کی طرف منہ کرنا عبادت ہے, بیت المقدس کی طرف منہ کرنا عبادت نہیں ہے. قبلہ بنتا ہے اس طرف ریاض, رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں, رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں. اور پھر آپ ہی پیمانہ ہیں, نبی پاک ہی پیمانہ ہے. کس چیز کا؟ نیکی کا پیمانہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رُسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. یہ جو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ, منّا یمنو, اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی احسان ہے, ایک معنی احسان کرنا. ایک منّا کھانا, من و سلوہ, جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم پر نازل ہوا. من و سلوہ جسے کہتے ہیں آپ, کھانا, بہترین کھانا, من و سلوہ. ایک معنی اس کا مفہوم من و سلوہ کا کھانا ہے. اور ایک اس کا معنی منّا کا وہ پیمانہ ہے, باٹ جسے کہتے ہیں نا آپ. یہ جو پتھر ہوتا ہے یا لوہے کا ایک وٹا جسے کہتے ہیں آپ, پیمانہ جسے کہتے ہیں, جس سے آپ سیر کلو تولتے ہیں, اس کو عربی میں منّا کہتے ہیں, جس سے آپ کسی چیز کو تولتے ہیں. اب فقط اس باٹ کو, وٹے کو ہم منّا نہیں کہہ سکتے. جس چیز سے پیمائش کی جاتی ہے اسے پیمانہ کہتے ہیں. چاہے آپ کپڑا ناپیں, چاہے آپ مسافت ناپیں, چاہے آپ گہرائی ناپیں, چاہے آپ وزن تولیں, ان ساری چیزوں کو منّا کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو پیمانہ پیمائش, چاہے تولا جائے چاہے ناپا جائے, گہرائی ناپی جائے یا لمبائی ناپی جائے یا اونچائی ناپی جائے, اس کو پیمانہ کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے میں نے آپ کو ایمان والوں کو پیمانہ دیا ہے. ایمان والوں کو پیمانہ دیا ہے. کس چیز کا پیمانہ دیا ہے؟ تم اپنی نیکی کو دیکھنا, اگر اس پیمانے کے برابر ہے, مطابق ہے, تو نیکی ہے. دیکھو نا, اگر کلو کا بٹا رکھا ہے نا, وزن رکھا ہے, تو ناپو گے تو کیا ہوگا؟ کلو, ٹھیک ہے نا. اگر کم ہے تو پھر کم, اگر زیادہ ہے تو زیادہ ہے, کلو نہیں ہے وہ. تو اللہ رب العزت نے نیکی اور برائی کا پیمانہ دے دیا ہے. جو عمل میرے مصطفیٰ کے عمل کے برابر ہوگا وہ نیکی ہوگی, اور جس کو محبوب چھوڑ دے گا نا, جس کو چھوڑ دے گا وہ نیکی نہیں ہوگی. میرا محبوب تمہارے لیے پیمانہ ہے, بس میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ, جو یہ کرتا ہے کرتے جاؤ, تمہیں نیکیاں ملتی جائیں گی, تمہیں نیکیاں ملتی جائیں گی. اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اخلاق کا بلند ہونا. اخلاق کیا چیز ہیں؟ انسان کی جو روحانی عادات ہے نا, جو انسان کی باطنی عادات ہیں, اس کو اخلاق کہتے ہیں. نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں تعلیم امت کے لیے دعا کی, اللہم حسن خلقی کما حسنتا خلقی. اے اللہ, جس طرح تو نے میرے ظاہر کو سنوارا ہے, میرے باطن کو بھی سنوار دے. یعنی ہم اپنے باطن کو, اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اچھے عادات, لوگوں کے ساتھ ملیں بشاشت چہرے کے ساتھ, سمائلنگ فیس کے ساتھ, بشاشت الوجہ, یہ بھی صدقہ ہے, نیکی ہے, ٹھیک ہے. ادب و احترام کے ساتھ ملیں, یہ بھی اخلاق ہیں.
نرم دھیمے لہجے میں ملیں، یہ بھی اخلاق ہے۔ مہمان نوازی کریں، یہ بھی اخلاق ہے۔ اپنے بھائیوں کا ادب و احترام کریں، ان کے مال جان عزت آبرو کا، یہ بھی اخلاق ہیں۔ اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کریں، یہ بھی اخلاق ہیں۔ نہ حق کسی کی طرف دیکھیں نہ، یہ بھی اخلاق ہے۔ نہ حق کسی کا مال نہ چھینیں، یہ بھی اخلاق ہے۔ نہ حق کسی کو قتل نہ کریں، یہ بھی اخلاق ہے۔ نہ حق کسی کا راستہ نہ روکیں، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور اللہ کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں تعلیم امت کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے ہمارا ظاہر سنوارا ہے نا، ہمارا باطن بھی سنوار دے۔ اور اس وقت جو سب سے کمی ہے نا امت کے اندر، وہ اخلاق کے اچھے ہونے کی کمی ہے۔ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اچھے اخلاق نہیں ہمارے پاس، امت کے پاس۔ جو ساری خرابیاں پہلے تھی نا، آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو بات ہم دوسرے کی کرتے ہیں کہ تو اچھا ہو جا، تو اچھا ہو جا، تو اچھا ہو جا، تو یہ کام نہ کر، تو یہ کام نہ کر۔ اپنی طرف کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور جب انسان اپنی طرف آ جائے گا نا کہ میں اچھا ہو جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں، میرے اندر یہ برائی ختم ہو جائے، میرے اندر یہ گناہ ختم ہو جائے، تو سارا ملک ہی اچھا ہو جائے گا۔ ہر بندہ اٹھ کے دوسرے پر تنقید کرتا ہے۔ نواز شریف آیا وہ اچھا نہیں ہے، عمران آیا وہ اچھا نہیں ہے، زرداری آیا وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم اچھے ہوتے تو وہ بھی اچھے ہو جاتے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر ہم اچھے ہوتے تو وہ اچھے ہوتے، کیونکہ ان کا انتخاب ہم نے کیا ہے، ووٹ ہم نے دیے ہیں۔ تو ہم دوسروں کی طرف نہ جائیں، اپنی طرف آئیں۔ اور پھر جو عیب ہوتے ہیں نا، عیب نقص ہے، گناہ ہے، کوئی خامی ہے، وہ انسان جس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں نا، اس کو یقین کی حالت تک ایمان ہے، اس پر یقین کی کیفیت ہے، لوگوں کو شک ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، آپ کو شک ہے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن جو گناہ کرتا ہے اس کو یقین ہے وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو ہم شک کو اتنا لیتے ہیں کہ یقین کو بھول جاتے ہیں، یقین کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یقین جو ہے، شک جو ہے یقین کو باطل نہیں کرتا، شک یقین کو فقہ کا مسئلہ ایک، آپ نے وضو کیا ہے، آپ کو یقین ہے، آپ نے وضو کیا ہے، آپ کو یقین ہے وضو کیا آپ نے، لیکن شک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، شک یہ ہے، تو اب حکم کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹا، اب نماز، فقہ کا یہی مسئلہ ہے، کیونکہ شک جو ہے وہ یقین کو باطل نہیں کرتا۔ ہمیں دوسروں پر شک ہے، اپنے آپ پر یقین ہے، تو پھر اپنے آپ پر یقین رکھے نا کہ جو غلطی ہے وہ ہم دور کریں، جو گناہ ہے ہمارے اندر اس کو ہم دور کریں، لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے نا کہ ہم نے گناہ کیا کہ نہیں کیا، یہ غلطی کی ہے کہ نہیں کی۔ اور جب ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنی ذات کے اندر وہ انقلاب لائے گا، اپنی ذات کے اندر درستگی لائے گا، تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، سارا اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، حضرت خواجہ نظام الدین کے حوالے سے بھی آتا ہے اور حضرت بابا فرید کے حوالے سے بھی یہ روایت آتی ہے۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور آ کر ایک کہنے لگا، حضور فلاں شخص ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے، ہر طرف مجھے برا بلا، ہر وقت برا بلا کہتا رہتا ہے، اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی اسے برا بلا کہوں گا، میں بھی اسے گالیاں دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا میں بھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہر شخص یہی کام کرنا شروع کر دے کہ اس نے گالی دی ہے، دوسرا بھی گالی دے رہا ہے، تیسرا بھی گالی دے رہا ہے، اور جواب میں پھر سارے گالیاں دے رہے ہیں، ایک نے راہ میں کانٹے بچھائے ہیں اور دوسرا بھی راہ میں اس کے کانٹے بچھائے گا، پھر تو پورا جہان کانٹوں سے بھر جائے گا، پورا جہان کانٹوں سے بھر جائے گا۔ تو ایسا کر، وہ تیری راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، تو ان کانٹوں کو سمیٹتا جا، تو ان کانٹوں کو، وہ تجھے گالیاں دے رہا ہے تو اسے دعائیں دیتا جا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا۔ اگر
سارے ہی کانٹے بچھائیں گے تو پھر تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. تو اگر ایک برا عمل کر رہا ہے تو اس کا جواب ہم برائی میں نہ دیں، اچھائی میں دیں. اور یہی تعلیم نبی پاک دے رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر حدیث پاک ہے. ایک شخص آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر مزمل کی چادر رکھی ہوئی تھی. اس نے چادر پکڑی اور زور سے کھینچی، اور اس کا کھینچنے کا انداز یہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر اس کا نشان پڑا. اور ساتھ اس نے یہ کہا، یہ جو مال ہے جس پر تم کھڑے ہو، یہ تیرے باپ کا مال نہیں. معاذ اللہ، نبی پاک سے اس نے کہا یہ تیرے باپ کا مال، مجھے دو. یہ صحابہ آگے بڑے، آپ نے روک دیا. نہیں صحابہ، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ میرے باپ کا مال نہیں ہے، یہ بیت المال کا مال ہے. اور آپ نے اسے 2 اونٹ بھر کر دیے اور فرمایا کہ یہ بیت المال کا مال تھا، تجھے دیا ہے. اب تو نے جو چادر کھینچی ہے نا، میں اس کا بدلہ لے سکتا ہوں، اس کا بدلہ میں لے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، آپ بدلہ نہیں لیں گے. فرمایا، پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ کس طرح بدلہ لیں گے ہم سے؟ سبحان اللہ. ایک دن ایک شخص مکے کے اندر داخل ہوا، زماد اس کا نام تھا. مکے کے اندر داخل ہوا تو مکے کے اندر کچھ حباش نا، وہ کعبے کے پاس بیٹھے رہتے تھے ہر وقت. ان میں ایک ابو جال تھا، اتبا تھا، شیبہ تھا، یہ سارے بدماش اوباش وہاں بیٹھے رہتے تھے. وہ اجنبی آیا نا، اور انہوں نے دیکھا کہ اجنبی شہر میں داخل ہوا ہے تو اسے پاس بلا لیا. وہ آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور میں جس کو سایہ ہو جائے، جس پر کچھ اثرات مرتب ہو جائیں، میں دم کرتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے وہ. اس نے یہ کہا، زماد نے یہ کہا. تو انہیں شرارت سوجی، ابو جال کو، اتبا کو، شیبہ کو، ان اوباشوں کو، بدماشوں کو شرارت سوجی کہ چلو مذاق کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں. تو اسے کہا، زماد سے کہا کہ ہمارا ایک نوجوان ہے، بھتیجا ہے ہمارا، اس پر بھی سایہ پڑ گیا کسی چیز کا، تو آپ اسے دم کرو. یعنی نبی پاک کے بارے میں اسے بھی جا کر دم کر تاکہ اس کا سایہ اتر جائے. ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو وہ برا کہتا ہے. اس پر سایہ ہو گیا کسی چیز کا، تو دم کر. تو اسے راستہ بتایا کہ جا، خود وہاں بیٹھے رہے. راستہ بتایا آپ کے گھر کا. وہ گیا دروازے پر، دستک دی تو آپ باہر تشریف لائے. سبحان اللہ. قربان جاؤں اپنے آقا مولا پر. تو پوچھا آپ کیسے آئے ہو، کون ہو، کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ پر کسی شے کا سایہ ہے، تو میں دم کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ سمجھ گئے بات کو کہ کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، دم کر لے، مجھے سمجھ آ گئی کس نے تجھے بھیجا ہے. میں تمہیں وہ باتیں پہلے بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر سایہ ہوا ہے، اور تو ان باتوں کے لیے دم کرنے کے لیے آیا ہے. وہ سن لے تو ایک بار وہ تو سن لے، اس کے بعد پھر تو دم کر لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. جب نبی پاک کی زبان سے یہ خطبہ نکل رہا ہے تو اس خطبے کا اثر اس پر ہو رہا ہے جو دم کرنے کے لیے آیا ہے. تو اب جو نبی پاک کی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں اور ان الفاظ کی تاثیر اس پر وارد ہو رہی ہے. اس نے دوبارہ عرض کی، ایک بار پھر پڑھو نا یہ والے. اس نے کہا ایک بار پھر دوبارہ پڑھو. آپ نے پھر دوبارہ پڑھے. اب اس کی کیفیت اور بھی، آنکھوں میں آنسو، رکت، رونگٹے کھڑے ہیں. اس نے کہا ایک بار اور پڑھو نا اس کو. جب تیسری بار پڑھا نا تو کہنے لگا وہ بکواس کرتے ہیں، تم سچ کہتے ہو اور میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی.
یہ ہمارے آقا کے اخلاق تھے، یہ اخلاق تھے ہمارے آقا کے، کہ اگر کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تو بدلے میں دعائیں دی جاتی ہیں۔ آؤ ان اخلاق پر ہم عمل کریں، اپنانے کی کوشش کریں، ابتدا کریں ہم، چلو تصنع اسی تھوڑی دیر کے لیے، ان اخلاق کو اپنے اوپر وارد کریں، اپنی زندگی کے اندر لائیں، انشاءاللہ ایک دن حقیقت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بمال